بے پھل درخت پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا۔ آج ہم اس حکایت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے۔ چلیں آئیں ہم اس حکایت کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا چینل لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کے چند سوار میرے پاس آئے اور ان کی ظاہری حالت اچھی تھی۔ عمرہ میں سے ایک شخص ان کے ساتھ بے حد عقیدت رکھتا تھا اور اس نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ پھر ان درویشوں میں سے ایک نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ امیر شخص ان سے باغی ہو گیا اور اس نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ ان کا وظیفہ جاری ہو جائے اور اس کے لیے میں نے اس شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہی۔ اس امیر شخص کے دربان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اس تک جانے نہ دیا۔ میں نے اس دربان کو بھی معذور جانا کہ عقل مندوں کا قول ہے کہ امیر، وزیر اور بادشاہ کے دروازوں کا بغیر کسی وسیلہ کے چکر نہ لگاؤ، کیونکہ کتا اور دربان جب بھی کسی اجنبی کو دیکھیں گے تو دربان اس کا گریبان پکڑیں گے اور کتا اس کا دامن پکڑ کر اسے کھینچے گا۔ پھر اس امیر شخص کے مقرب بندوں کو میری آمد کا علم ہوا تو وہ مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے گئے اور میرے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا۔ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی اور کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں اور غلاموں کی جگہ پر ہی۔ اس امیر شخص نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر میری آنکھوں کی جگہ پر بھی بیٹھے تو آپ اس کے حقدار ہیں۔ میں آپ کی عزت کروں گا کیونکہ آپ عزت کے قابل ہیں۔ الغرض میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے ان درویشوں کے مدعا کی جانب لوٹ آیا اور عرض کیا کہ اے شخص، تو نے کیا دیکھا جو انہیں ذلیل و رسوا کر دیا؟ بے شک تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے رزق دیتا ہے۔ اس امیر شخص نے میری بات کو پسند کیا اور ان درویشوں کو وظیفہ جاری کر دیا اور اس سے قبل جو وظیفہ مطلع کے زمانہ کا بھی تھا وہ بھی انہیں عطا کر دیا۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور از راہ ادب زمین چوم کر اس سے معذرت طلب کی اور کہا کہ خانہ کعبہ چونکہ قبلہ حاجات ہے اس لیے لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بس آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جیسوں کو برداشت کیا کریں کیونکہ بے پھل درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کا لباس پہن کر نیک لوگ جیسے ہی کام کرنے چاہیے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف نیک لوگوں کا لباس پہن کر ایسی حرکتیں کر بیٹھیں جو حقیقت میں نیک ہیں اور ان کی بدنامی ہو اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ سب نیک ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نیک لوگوں کی عزت میں بھی حرف آتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔